شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبارك 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 مبارك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے کلام مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، اور جو کچھ اپنے لیے بھلائی کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے، یہی بہتری اور بڑا اجر ہوگا۔ معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ابدی اور عالمگیر شریعت کے ایک رکن کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر شریعت کا دار و مدار ہے، جسے زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ احادیث میں زکوٰۃ و صدقات کے لیے اس مہینے میں بڑی تاکید ہے، اور خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت کثرت سے خیرات و صدقات کیا کرتے تھے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ بیان کر دوں، اس کے بعد صدقہ فطر کے متعلق گفتگو کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے منافع اور برکات سے مکمل طور پر باخبر ہو سکیں۔ زکوٰۃ اپنی ملکیت میں سے ایک مخصوص خدائی حصے کے حق کی ادائیگی کے لیے نکال کر ان کے حقدار کو مالک بنا دینے کا نام ہے، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مال کی گندگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے، کیونکہ اس مال کے حقدار مالدار نہیں بلکہ اس کے حقدار غرباء اور مساکین ہیں۔ اگر ان کے حق کو نہ نکالا جائے تو دونوں کا مال خلط ملط ہو جائے گا، اور وہ دوسرے مالوں کو بھی عیب دار بنا دے گا، جس کے استعمال سے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نقصان و مضرت کا سامان کرنا پڑے گا۔ اور اگر نکال دیا جائے تو وہ مال اس عیب سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں کہ وہ صرف مال کو پاک کرتا ہے، بلکہ اس کے نکالنے سے نفس حرص و ہوس کی مہلک بیماری سے چھٹکارا پا کر کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ایک مصلحت تہذیب نفس بھی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کی محبت کو توڑتی ہے اور اقبح الاخلاق بخل و خست کا قلع قمع کرتی ہے، جو تمام بد اخلاقیوں اور رذائل کا منبع اور جڑ ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ زکوٰۃ سے اندرونی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے جو انسان کے حق میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور زکوٰۃ دینے سے لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، قومی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور اس بات کا امتحان و آزمائش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو کہاں تک خدا اور غریبوں سے محبت ہے، کیونکہ مال جیسی محبوب چیز کو صرف کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ایک دشوار کام ہے۔ یہیں پر مذہبیت اور خدا پرستی کے جوہر کھلتے ہیں، ورنہ یوں تو زبانی محبت کا دعویٰ سب کو ہے۔ جب ہی تو مسلمانوں پر نماز کی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ نہایتی شدت و اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث میں جس طرح نماز پر بار بار زور دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ پر بھی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے کہ جگہ بجگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کو متعدد مقامات پر اکٹھا لانے کا اور بتکرار ذکر کرنے کا۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 28 جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا، جس سے زکوٰۃ کی فرضیت واضح ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو اور جو کچھ اس کے یہاں جمع کرا دو گے وہ بھلائی اور نیکی کا ذخیرہ اس سے حاصل کر لو گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے قرض مانگتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے غریب مسکین بندوں پر اپنا مال خرچ کرو اور ان کی مدد کرو، کیونکہ ان کو دینا گویا مجھے دینا ہے، ان کی خدمت کرنا مجھے خوش کرنا ہے، میرے بندوں پر رحم کرنا میری رحمت لوٹنا ہے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ تیرے قبضہ قدرت میں تو سارا نظام کائنات ہے، تو بیمار کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو ہی تو بیماروں کو شفا اور صحت سے نوازنے والا ہے، تیری ذات ان عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اسے پانی نہیں پلایا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تم میرے ان بندوں کو کھانا کھلاتے، پیاس بجھاتے، ان کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے، یعنی ان کو کھلانا، پانی پلانا، ان کی عیادت کرنا گورا میری عیادت کرنا اور مجھے کھلانا پلانا تھا۔ برادران ملت، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بعض مالدار مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ انہیں اللہ کی راہ میں وہ مال بھی دینا دشوار گزرتا ہے جو ان پر فرض ہے۔ فضول کاموں میں روپیہ صرف کرنے کے لیے حاتم تائی ہیں، فیشن پرستی، حکومت کی خوشنودی اور اپنے عیش و آرام کے لیے ہزاروں روپیہ صرف کر کے ایمان و عمل کا خون کرتے ہیں۔ برے اور فحش کلبوں میں دل کھول کر روپیہ خرچ کر کے گھر پھونک تماشا دیکھتے ہیں، مگر زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آتی ہے، گویا وہ اپنی دولت، اپنا روپیہ دریا میں پھینک رہے ہیں، آگ میں جلا رہے ہیں۔ کسی نے الٹی گنگا بہتے نہیں دیکھا، لیکن جسے دیکھنا ہو دیکھے کہ مسلمانوں کی حالت کی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ دولت تھی اللہ کی امانت، مگر یہ ہے کہ شیطان کی راہ میں لٹا رہے ہیں اور کفر کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، مصارف زکوٰۃ پر غور کیجئے اور فلسفہ زکوٰۃ کی جامعیت پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ اسلام نے کس خوبی اور جامعیت کے ساتھ نظام تمدن کو مضبوط کیا ہے اور امیروں کو غریبوں کا ہمدرد بنایا ہے۔ آپ بتلائیں، کیا اس نیلے آسمان کے نیچے اسلام کے سوا کوئی اور مذہب و ملت ہے؟ کیا کوئی دستور، کوئی نظام اور کوئی قانون دنیا میں امن و سلامتی قائم کر سکتا ہے؟
تمدن و معاشرت کو اس طرح مستحکم بنیادوں پر قائم کر سکتا ہے اور امیر و غریبوں میں توازن قائم کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ آج مسلمانوں کے لیڈر اور ان کی انجمنیں دن رات رونا رہتی ہیں کہ مسلمان اپنا پیسہ قومی ضروریات میں نہیں خرچ کرتے اور کاسہ گدائی لیے در بدر پھرتے ہیں۔ اگر یہ بھلے مانس زکوٰۃ کی فراہمی کا باقاعدہ نظام بنا لیں اور مالدار اور صاحب حیثیت حضرات زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ چندے بازی اور گداگری سے بے نیاز ہو جائیں اور قوم سبز شاداب ہو جائے۔ مگر ہماری بدبختی کا بھی کچھ ٹھکانہ ہے کہ ایک بہترین خداوندی دستور العمل رکھتے ہوئے بھی ہم برباد ہو رہے ہیں اور قومی ضروریات کے لیے گداگری کر رہے ہیں۔ مگر اسلام اپنے معاشرے میں کسی دکھیا کو دیکھنا نہیں چاہتا جس کی درد بھری آہوں سے پورا معاشرہ لرز اٹھے، اس لیے اس نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا بھر کے معاشی نظام کو چیلنج ہے کہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ کسی نظام میں یہ بھی دستور، یہ حکم، یہ قانون ہو کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ دنیا کا کوئی مذہب گروہ ایسا نہیں ہے جن کے یہاں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ رکھا گیا ہو۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے جس نے غریبوں کے حقوق کا علم بلند کیا۔ خداوند قدوس فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں، کہہ دو اے پیغمبر علیہ السلام کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس کو خیرات کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی نظیریں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے چندے کی خواہش ظاہر کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے گھر کا سامان لا کر پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے آدھا گھر کا سامان حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نیز دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایثار و قربانی کی بے نظیر مثالیں پیش کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ و صدقات نے مسلمانوں میں جہاں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرمایا تھا، وہیں اس حقیقت کو بھی ان کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا کہ دنیاوی ماہ و جال چند روزہ ہے، یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ دل اسی سے لگایا جائے جو حی قیوم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں دنیا و آخرت کی ہر چیز ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کے یہ بے لوث عمل اللہ کو اتنا بھایا، اتنا پسند آیا کہ اپنی زبان مبارک سے خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ کچھ خیرات کرتے ہیں۔ ان تمام آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن عظیم ہے۔ زکوٰۃ حقیقت میں ایک مالی حق ہے جو ہر سال مال کے ایک خاص مقدار کو پہنچنے کے بعد لگتا ہے۔ اس کی ادائیگی ہر اس مسلمان کے ذمہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی مالیت کی مقدار کا مالک ہو اور حوائج اصلیہ سے زائد ہو۔ یہ سونا اور چاندی خواہ اپنی اصلی حالت میں ہو یا اس کے زیور ہوں یا اس کے سکے ہوں، تینوں صورتوں میں 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ اسی طرح مالی تجارت کی قیمت اگر چاندی یا سونے کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ محترم دوستو، زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ و خیرات کے اول حقدار رشتہ دار ہیں۔ انہی سے صدقہ و خیرات کی ابتدا کرنی چاہیے تاکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا اپنے اہل و عیال سے شروع کرو۔ فقیر اور مسکین کو دینے میں ایک ثواب ہے اور قرابت داروں کو دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ قرابت داروں کو مقدم رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غریبوں اور مفلسوں کی حاجت روائی ہے، لیکن فقراء اور مساکین کی طرف تو سب کی توجہ ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی امداد و حاجت روائی کر ہی دیتا ہے، مگر گھر والے اور نزدیکی رشتہ دار
جو فقر و مسکنت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ فلاں گھر والے آج فاقے میں پڑے ہیں اور اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی دردناک اور قابل رحم حالت کا پتہ سوائے رشتہ داروں کے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ غریبوں کی حاجت روائی اور دستگیری کرنے میں اپنے قرابت داروں کو مقدم رکھیں، مگر افسوس یہ ہے کہ قرابت دار اور رشتہ دار ہی محروم رہتے ہیں، غیر مستحق اور پرائے لے جاتے ہیں اور چراغ کے نیچے اندھیرا ہی رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر آج مسلمانوں کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آ جائیں تو معاشرے کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جائے، پھر کیسا خوشگوار اور خوشحال ماحول پیدا ہو جائے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ برادران اسلام، زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت سید البشر، امام الانبیاء، سرکار مدینہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے الہی نیک کاموں میں خرچ کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ دے، دوسرا کہتا ہے کہ بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بہتر اسلام کون سا ہے؟ اسلام کی بہترین عادت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو کھانا کھلانا، اور مسکین کو کھلانا رحمت کو واجب کرتا ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ دینے والوں کی اللہ تعالی نے فضیلت بیان کی ہے اور اجر و ثواب سے مالا مال کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت سے سخت وعیدیں بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ قیامت کے دن وہ آتش دوزخ سے تپائے جائیں گے اور اس سے ان کی پیشانی اور ان کی کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی وہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا، اپنے مالک کو ڈرائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اس حدیث شریف میں آیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا جب قیامت کے دن گرفتار ہوگا، اچانک اس کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے گی، وہ بے اختیار ہو کر چلائے گا یا رسول اللہ مجھے بچائیے، یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے تجھے خدا کا حکم سنا دیا تھا، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ میرے بھائیوں، عزیز مسلمانوں، ان آیات و احادیث سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا حقیقت ہے۔ ایک طرف تو وہ خوشخبری اور انعامات ہیں جنہیں سن کر مردہ مسلمان بھی حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، اور دوسری طرف وہ سزائیں ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت سے سخت عذاب ہے کہ انہیں سن کر ایک کافر بھی لرز اٹھے۔ مگر ہائے افسوس ہماری مردہ دلی کہ پتھر کے بت بنے ہوئے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس گونگے، بہرے اور اندھے بنے کھڑے ہیں۔ ارے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ آسمان پھٹ پڑے اور جہنم کا خوفناک سانپ آ کر کھڑا ہو جائے جب تم جا کر ڈرو گے، یا زمین شعلے اگلنے لگے جب تم مانو گے کہ آگ ہمیں جلائے گی؟ ارے اس دن سے ڈرو جب آسمان پھٹ پڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، قبریں اپنے مردے اگل دے گی، اور دنیا و آخرت کا خدا تم سے تمہارا حساب لے گا، جب نہ ماں باپ کام آئیں گے اور نہ بھائی بہن کام آئیں گے، بلکہ وہاں تمہارے یہ اعمال اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال ہی کام آئیں گے۔ لہٰذا ہمیں وقت سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے اور خدا کی رضامندی کا سامان کر لینا چاہیے، ورنہ اس وقت میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، اب میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ دینے کے فوائد اور نہ دینے کے نقصانات کو بیان کرنے کے بعد صدقہ فطر کی حقیقت اور اس کے فوائد کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حقیقت میں صدقہ فطر بارگاہ خداوندی میں ایک نذرانہ ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان مالک نصاب پر واجب ہے۔ یہ عید کے دن صبح کے طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے دے دیا جائے اور بلا کسی شرعی عذر کے تاخیر نہ کرے۔ صدقہ فطر کی مقدار نصف سا یعنی تقریباً 2.25 کلو گیہوں ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا بھی واجب ہے۔ اگر انصاف سے پوچھو تو ہماری اطاعت و ریاضت خدا کی نظر میں کچھ وقت نہیں رکھتی۔ حقیقت میں ہم خدا کی محبت و عبادت کا کما حق ادا نہیں کر سکتے اور نہ وہ ہماری عبادتوں کا بھوکا ہے۔ اگر اس کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے تو اس طرح کہ ہم اس کی مخلوق سے ہمدردی کریں۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر من الناس من ينفع الناس، یعنی تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لہذا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم عید کے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ غریبوں کی بھی عید ہو جائے اور امیروں کی خوشی میں غریبوں کی خوشی بھی شامل ہو جائے۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ کسی مسلمان کا جذبہ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ عید کے دن دوستوں کے درمیان خوشی کے نغمے گنگنا رہے ہوں اور وہیں آپ کے محلے میں ایک غریب اپنی خوشی کا سامان نہ دیکھ کر درد و غم کی آہیں بھر رہا ہو اور اپنے پھٹے کپڑے پر نگاہ ڈال کر آنسوؤں کے قطرے ٹپکا رہا ہو۔ آپ کے گھر سویاں اور گوشت پلاؤ کی بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور ایک غریب کے آنگن فاقے کشوں اور بھوکوں کا مسکن بنا ہوا ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، کسی مسلمان کا ایمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عید سے پہلے ہی اس فرض سے سبکدوش ہو کر دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں۔ دوسروں کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ میری نیکی اور میری عبادت ہر طرح کی کھوٹ اور رذائل سے پاک صاف ہو۔ لیکن ایک انسان اور بشر کی حیثیت سے روزے دار جب روزے جیسی پاکیزہ عبادت کرتا ہے تو اس سے عملی اور فعلی اعتبار سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور دل میں ایک قسم کا رنج ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ الغرض اس قسم کی آلائشوں سے رمضان کے روزوں کی تطہیر کے لیے صدقہ فطر ہر روزے دار مسلمان پر واجب کر دیا گیا تاکہ اس کی تمام غلطیوں کو عیدگاہ جانے سے پہلے دور کر دیا جائے اور رمضان کے روزے اس قدر صاف ستھرے ہو کر اس کے نامہ اعمال میں رکھے جائیں کہ اس کی خوشبو سے اس کے نامہ اعمال کا گلدستہ معطر ہو جائے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کو فضول، لا یعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکین و محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر جہاں روزے دار کو ان تمام آلائشوں سے پاک و صاف کرتا ہے، وہیں پر صدقہ فطر دل اصل معاشرے میں ان غریبوں اور بے کسوں کی دلجوئی بھی کرتا ہے جو اپنی غربت اور مسکنت کی وجہ سے عید کی مسرتوں سے تہی دامن اور خالی تھے۔ لہٰذا اسلام نے ان کی بھی عید کا نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سامان کر دیا۔ واہ، صدقہ فطر سے تطہیر صیام بھی ہو گئی، صدقہ فطر سے تطہیر صیام بھی ہو گئی اور غریبوں کے لیے تدبیر طعام بھی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان تمام عملی پیغاموں کا
کار بند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں انعامات اور بشارات قبول کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔